الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ تجوید کے قواعد پڑھ رہے ہیں اور ان کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو بہترین طریقے سے پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ تجوید سے قرآن کو پڑھنا ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اس میں بنیادی چیزیں ہمیں جو سیکھنی ہے اور سمجھنی ہے وہ یہ کہ مخارج کو ادا کیسے کیا جاتا ہے، یعنی جو حروف ہیں ان کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے، کن کن جگہوں سے، کن کن مخارج سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ وہ الحمدللہ ان کے اسباق مکمل ہوئے، اور پچھلے سبق سے ہم نے صفات معلوم کرنا شروع کی تھی۔ تو پہلی صفت ہم پڑھ چکے، اور یہ کچھ صفات ایسی ہیں کہ جن کی ازداد بھی ہیں، یعنی جن کی ضد بھی موجود ہے، بعض میں ایک ہوگی تو بعض میں دوسری۔ اور کل ہم نے حمز اور جہر پڑھا تھا۔ جن حروف میں حمز کیا جاتا ہے ان کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ فحسہ شخص سکت، یہ ہے فحسہ شخص سکت، اور مراد اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو ادا کیا جائے گا تو ان کے ساتھ سانس کی آواز جاری رہے گی، سانس چلتی رہے گی، تو کچھ سانس کی آواز پتہ چلے گی، اف اف، تو یہ سانس کی آوازیں جو جاری رہتی ہے۔ آج شدہ، رخوہ اور توسط، ان تین کو پڑھیں گے۔ تو شدت اردو میں بھی شدت بولتے ہیں، شدید کسی چیز میں بہت ہی زیادہ طاقت ہو، قوت سے کوئی چیز ادا کی جائے، کوئی چیز جب بہت قوت سے ادا کی جائے تو اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب آواز اچانک سے رک جائے، اس لیے کہ جو دو سطحیں ہیں جن کو آپس میں ملایا جاتا ہے کسی حرف کے ادا کرنے سے، تو وہ پوری طریقے سے بند ہو جاتی ہیں، تو اتنی شدت سے بند ہوتی ہیں کہ آواز جاری رہ نہیں سکتی۔ مثلا آپ نے اپنے ہاتھ کو دوسری چیز پر مارا ایسے، تو جس چیز پر مارا وہ جتنی طاقت سے آپ اس کو ماریں گے اتنی ہی شدت کے ساتھ وہ آواز آ کے فوراً بند ہو جائے گی۔ اس کے برعکس آپ ایک لکڑی لیجئے جس کے کنارے پر تھوڑا سا سافٹ سا حصہ ہو، نرم حصہ ہو، سمجھ لیجئے کہ اس پہ آپ نے تھوڑا سا ربر لگایا ہوا ہے۔ اب وہ جو پینسلوں میں بچوں کے پیچھے ربر ہوتا ہے، اس کو آپ ہلکے سے کسی سخت چیز پر ماریے تو وہ ٹکرا کے اوپر ہوگا اور پھر دوبارہ جا کے ٹکرا سکتا ہے۔ گویا پیچھے ایک ہلکے سے ایکو کی آواز آئے گی، گویا آواز تھوڑی سی چلے گی، اتنی شدت سے بند نہیں ہوگی۔ تو جب ہم کوئی حرف ادا کرتے ہیں تو اس میں بھی دو سرفیس، دو سطحیں آپس میں ٹکراتی ہیں جب وہ ساکن حرف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کہنا ہے اب، تو ہم کہیں گے اب، دیکھیے دونوں ہونٹ آپس میں مل کے بند ہو گئے، اب، ہے نا؟ تو جتنی شدت سے یہ بند ہوں گے اتنی ہی جلدی سے آواز آنا بند ہو جائے گی، یعنی آواز جاری نہیں رہ سکے گی۔ تو یہ 8 حروف ایسے ہیں کہ جن میں ایسی شدت سے ہم ادا کرتے ہیں ان کو کہ آواز بہت کوئکلی بند ہو جاتی ہے۔ اور ان کو یاد کرنے کے لیے اجد قطن بکت، اجد قطن بکت، تو اگر یہ یاد کر لیں گے تو آپ کو ذہن میں رہے گا۔ تو حمزہ، جیم، دال، قاف، قا، با، کاف، تا، یہ 6 حروف ہیں کہ جب ان کو ادا کیا جاتا ہے تو آواز فوراً بند ہو جاتی ہے اور آپ اس کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ مثلا آپ حمزہ بولنا چاہیں تو ساکن حمزہ بولیے ذرا، تو آپ کہیں گے ا، یا با کے ساتھ لگائیے، یا قرآن میں ش لفظ ہے ش۔ اب ش کے بعد ذرا آواز کو جاری رکھ کے دکھائیے، یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ جاری رکھ سکیں۔ ش،
کہ فوراً بعد آواز جھٹکے سے بند ہو جائے گی، ہے نا. شأن، شان جسے ہم اردو میں شان بھی کہتے ہیں، قرآن میں اس کے لیے ایک جگہ شأن، سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا شأن. تو شأن یہ جھٹکے کے ساتھ جب بولیں گے تو ش، آگے آپ آواز جاری نہیں رکھ سکتے. اسی طرح جیم، جیم کا مخرج کیا ہے؟ حمزہ تو آپ نے حلق سے نکالا، تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ بہت اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ حلق میں ہم نے کہاں دو سرفیس ٹکرائی اور کہاں وہ بند ہو گئی اچانک سے، تو وہ محسوس نہیں ہوتی. جیم محسوس ہوگا. ذرا جیم ساکن بول کے دکھائیے. حج، حج، ہے نا. بج، گھنٹی بج رہی ہے، بج. دیکھیے بج جہاں زبان اوپر ٹکراتی ہے، بیچ کا حصہ زبان کا اوپر تالو پہ لگتا ہے، تو بج. جب آپ ایسے کہتے بج، تو وہ جیم کے لیے اوپر لگنے کے بعد آواز بالکل بند ہو جاتی ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ آسان نہیں ہے. اگر ایسے بند کر لیں گے آواز کو تو اگلا حرف کیسے بولیں گے، اس پہ بھی آتے ہیں. دال بولنا ہے آپ کو، ساکن دال بولیے. اد، بد، لد، رد، ہے نا. رد اچانک سے آواز بند ہو جاتی ہے دال پر، رد. خوف بولیے اسی طریقے سے، زبان کی جڑ کو اٹھا کے جو بولتے ہیں حق، لق، رق، ہے نا. اچانک سے آواز بند ہو جاتی ہے، وہ آگے جاری نہیں رہتی. تو جب ان کے مقابل دوسرے حروف آپ بولیں گے تو آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا مطلب ہے، وہ کیسے ہم کہہ رہے ہیں. ابھی آتے ہیں وہاں پر. پا اسی طرح سے دیکھیے، اب، اب، اب اچانک سے آواز بند ہوتی ہے. با اسی طریقے سے اب. کاف، ات، تا، ات. ان سارے حروف میں آواز اچانک سے بند ہو جاتی ہے، یہ شدید حروف ہے. لیکن ظاہری بات ہے یہ سارے شدید حروف ہیں، ان کے مقابلے میں جو دوسرے ہیں وہ آسان ہے بولنا، وہ تو جاری رہتی ہے آواز اس کے اندر. مثلا آپ شین کو لے لیجیے، اش، اس میں کیا ہوا کہ وہ مخرج بند نہیں ہوا اور آواز تھوڑی دیر جاری رہ کے وہ تو ختم ہو گئی، لیکن سانس چلتی رہی. اسی طریقے سے زال بولنا ہے آپ کو، زال، یہ دیکھیے زبان فوراً زال کے لیے بند نہیں ہوئی آواز، زبان کا کنارہ آگے دانتوں کے کنارے میں لگا ہے، تو آواز جاری رہی. سانس نہیں آ رہی لیکن آواز تو آ رہی ہے، زال کے بعد. تو ان میں کیا ہو رہا ہے کہ شدت سے حرف بند نہیں ہوا، آواز بند نہیں ہوئی، بلکہ آواز جاری رہتی ہے. اس کو رخوہ کہتے ہیں. رخوہ کا مطلب کہ آواز جاری رہے گی اور سافٹ ہے، اس میں نرمی ہے، نرمی ہے ان حروف میں، شدت نہیں ہے. اور یہ 15 ہے. ان کے علاوہ آپ کہیں گے کہ تو 15 اور 8 پورے نہیں بنے، کچھ حروف کم پڑ گئے. وہ 5 کم جو پڑے ہیں وہ یہ ہے درمیانے. نہ یہ بہت شدید ہے اور نہ یہ بہت نرم ہے، بلکہ یہ بیچ کے ہیں. ان کو بینیہ بھی کہتے ہیں، توسط، یعنی ان میں درمیانہ پن ہے. ان کے لیے یاد کرنے کے لیے لن عمر، لام نون عین میم را. تو ان کو بھی ادا کر لیتے تو اندازہ ہوگا. اب ال دیکھیے، زبان کی نوک اوپر لگتی ہے تو آواز لیکن بند ہو جاتی ہے. ہونا تو چاہیے اس کو بھی شدید کہلایا جائے، لیکن زبان کا جو کنارہ ہے دونوں طرف وہ کھلا رہتا ہے، اس لیے آواز وہاں سے جاری رہتی ہے. ال تو جہاں پہ زبان کی نوک اوپر لگتی ہے وہاں سے تو نہیں نکلتی، لیکن سائڈ سے نکل جاتی ہے، تو اس لیے یہ
مخرج اگرچہ بند ہو جاتا ہے، جیسے با میں نکلتا ہے بند ہوتا ہے، لیکن اس میں زبان سائڈ سے کھلی رہتی ہے تو آواز وہاں سے نکل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے را میں ہوتا ہے، ابھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ تو یہ آپ دیکھ لیے، اجد، قطن، بکت یہ شدید ہو گئے، لن، عمر یہ درمیانے ہیں، اور باقی سارے حروف نرم ہیں، یہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ جیم کی ہم نے بات کی تھی کہ اج، دیکھیے آواز بالکل چل نہیں سکتی آگے، کیونکہ مخرج بند ہو گیا، اوپر لگا اور بند ہو گیا۔ تو اب اجد، قطن، بکت میں سارے حروف کو آپ جب غور کریں گے تو آپ کو لگے گا دو ہمس والے ہیں جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، کاف اور تا، ان کا تذکرہ وہاں بھی آیا تھا، فحسہ شخص سکت، کاف تا، اور باقی سارے جو ہے اس وقت اس گروپ کے وہ جہر والے تھے، ان میں ہم سے کاف اور تا میں، باقی سب میں جہر۔ اور اس میں یہاں اس گروپ میں شدت والے حروف جتنے ہیں وہ سب کے سب جہر والے ہیں، کاف اور تا کے علاوہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ذہن میں رکھیے۔ اب حمزہ جو ہے اس کو جب ہم بولیں گے اس کا ادا کرنا بعد میں مشکل نہیں ہوتا، اس کے بعد والے حروف میں۔ اب آپ ذرا ایک اہم نقطہ غور کیجیے، عربی زبان میں جب آپ کوئی چیز بول رہے ہوں گے، ویسے بھی اور زبانوں میں بھی، اس میں آسانی تلاش کی جاتی ہے کہ بولنے میں مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ شدید لیٹر جتنے بھی ہیں، شدید حروف جتنے بھی ہیں، اجد و قطن بکت والے، یہ مشکل حروف ہیں، شدت سے بند ہو جاتے ہیں۔ اب اچانک سے آپ کو بولنا ہے تو قاف کے بعد آپ مثلا آگے کوئی لفظ اور بولنا چاہتے ہیں، حرف اور بولنا چاہتے ہیں جو تلاوت کے دوران جاری رہے گا، عربی گفتگو کے دوران جاری رہے گا، تو اس قاف کو کیسے بولیں گے؟ یعنی آپ کو لازمی طور پر اپنی زبان کے جو بیس ہے، اس کا جو کنارہ، آپ نے پیچھے کا حصہ جو تھا جڑ، اس کو اوپر کیا ہے، وہ وہاں اٹک گیا، اب اس کو واپس بھی لانا پڑے گا۔ تو اس کو واپس لا کے کیسے کیا جائے؟ تو اگر اس میں وہ ایک وقفہ کرتے ہیں تو یہ زبان کے اندر ایک عیب ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں اق، آگے بولنا چاہیے را، اق را، اق را، اق را، اق را، ایک بیچ میں پوز آئے گا، اق را۔ یہ عربوں کو پسند نہیں، یہ کسی بھی زبان میں پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ حروف کے درمیان جھٹکا آئے، اس کے اندر کوئی شدت کی وجہ سے ایک بیچ میں گیپ آ جائے۔ تو اس کو ادا کرنے کے لیے پھر یہ کیا جاتا ہے، عربوں نے اس کے لیے سلسلہ نکالا کہ قلقلہ کو شروع کیا، کہ قلقلہ کر لیا جائے۔ قلقلہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دو سطحیں آپس میں ٹکرائی تھیں ان کو واپس اپنی جگہ پر لے آیا جائے، نارمل کر دیا جائے۔ تو اب دیکھیے وہ آواز کو آگے جاری کر دیتے ہیں، اگرچہ آواز بند ہو جاتی ہے پھر وہ فوراً اس کو ریورس کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ عام حالات میں تو وہ کہتے ہیں اق را، لیکن وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ایک را، ایک، پھر دوبارہ قا کو دوسرا اس کا ساؤنڈ نکالتے ہیں، قلقلہ اس کو کہتے ہیں، ریباؤنڈ کرتے ہیں، ایکو کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ایک را، ایک، دیکھیے ایک، تو اس ساکن قاف کو متحرک بنا دیتے ہیں، ایسے زبر زیر پیش لگائے بغیر بس اس کو تھوڑا سا مائل کر دیتے ہیں قلقلہ کر کے، کہ آواز تاکہ وہ جو سطحیں ہیں وہ الگ ہو جائے۔ با کو دیکھیے، خالی بولتے ابتر، فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بولتے تو اب تر، اب تر، اب، تو اس میں اب تر، اب تر، دیکھیے اب میں ہونٹ بند ہوئے تھے، اب اس کو واپس کھول دیا، اب 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 تا، اب تا بولنا آسان ہو گیا۔ بیچ میں وہ جو وقفہ آ رہا تھا اس وقفے کو شدید حرف کی وجہ سے اس کو خوبصورتی سے ادا کر دیا، آواز دوبارہ نکال کے، تاکہ ہونٹ الگ ہو جائے اور زبان سے اب جو ہمیں تا نکالنا ہے وہ نکالنا آسان ہو جائے اور اس میں کوئی عیب نظر نہ آئے۔ تو عربوں نے ان 5 حروف کی، جو 5 حروف ہے قاف، طا، با، جیم، دال،
ان میں تو قلقلہ نکال دیا کہ اس میں قلقلہ ڈال دیتے، قلقلہ آ جائے گا تو یہ پانچوں حروف اچھے طریقے سے ادا ہو جائیں گے. قطب جد، قطب جد، اق، اپ، اب، اج، اد. تو اب یہ بولنا آسان ہو گیا، ورنہ کیونکہ ہماری زبان میں بھی یہی مشکل ہے. آپ عام شخص سے پوچھئے جس کو عربی سے اگر واقفیت نہ ہو، عرب نہ ہو، تو اس سے آپ پوچھئے بھائی ان کا کیا نام ہے، تو وہ کہے گا مشتبہ. کیوں کہے گا؟ اس لیے کہ شین اور جیم کا مخرج ایک جیسا ہے. اگر اس کو مجتبہ کہنا ہو تو اس کو مجتبہ کہنا ہوگا. تو مجتبہ، 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 یہ آسان نہیں ہے. مجتبہ کہیں گے تو مج ایسا کرنا پڑے گا تاکہ زبان اپنی جگہ پر آئے اور تا کو دوبارہ استعمال کرے. ورنہ زبان کی بیچ کا جو حصہ ہے وہ اوپر جیم کے لیے آپ نے لگا دیا اور وہ شدید حرف ہے جیم. اب اس کو ادا کرنے کے لیے زبان کی نوک لگانی ہے تا کے لیے، تو زبان تو وہاں مشغول ہے، کہ تا میں کیسے لگاؤں اس کو؟ مج. اب بول کے دکھائیے، تا نہیں نکلے گا جب تک کہ آپ زبان کو واپس درمیان میں نہ لے آئے، نیوٹرل پوزیشن پہ نہ لے آئے. تو آپ کہتے ہیں مجتبہ کو مجتبہ، عربی میں تو مجتبہ ایسے کر دیتے ہیں، اردو میں اس کے قریب قریب جو مخرج ہوتا ہے اس کو ادا کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں مشتبہ. مشتبہ دیکھیے لوگ کہتے ہیں مشتبہ، آپ کہیے مجتبہ، مجتبہ کہیے، مجتبہ، مجتبہ، مجتبہ مشکل ہوتا ہے. مجتبہ اس سے زیادہ آسان کہتے ہیں. آج کیا ہے وہاں پر؟ اجتماع ہے. کیا کہتے ہیں؟ اجتماع. کون کہتا ہے اجتماع؟ مشکل ہے. اجتماع، اجتماع، اجتماع بھی کوئی نہیں کہتا. نہیں، اجتماع مشکل ہے. کیسے بولتے ہیں؟ اجتماع. اس لیے کہ شین کا بھی وہی مخرج ہے اور شین بولنا آسان ہے. شین اس لیے بولنا آسان ہوتا ہے کہ شین شدید نہیں ہے اور سطح جو ہے اس کی اوپر تالو سے لگ کے بند نہیں ہو جاتی، بلکہ آپ کے پاس باقاعدہ جگہ رہتی ہے. تو آواز زبان اب آگے تا میں بآسانی لگائی جا سکتی ہے اس کی نوک دانتوں کی جڑ میں. تو اجتماع، اجتماع مشکل نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں اجتماعات، آج اجتماع میں جا رہے ہیں، ہے نا. تو اجتماع میں نہیں کہتے کوئی. عربی میں کہہ سکتے ہیں، وہ لوگ بولتے ہیں اس طرح سے، ہم نہیں بولتے. ہم اس کو قریب ترین مخرج سے ملا دیتے ہیں. تو اسی لیے یہ قلقلہ ایجاد کیا تاکہ یہ حروف آسانی سے ادا ہو سکے جبکہ وہ ساکن ہو، اور پھر ہم ان کو ساکن نہ رہنے دیں. اگلا حرف اس کے بعد جو قلقلہ کی آواز ہوگی اس سے وہ اگلے حرف تک ہم بآسانی آ جائیں گے، نیوٹرل پوزیشن پہ اپنی ان اعضاء کو لے آتے ہیں جن سے ہم وہ حرف ادا کر رہے ہیں. پتہ نہیں بات کتنی سمجھ میں آئی، تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے لیکن ٹیکنیکلی بس اتنا سمجھ لیں کہ ان حروف کو ادا کرنے میں مخرج بند ہو جاتا ہے ساکن حالت میں. تو جب ان کو ادا کرنا ہو تو قطب و جد میں تو انہوں نے یہ اصول نکال لیا کہ ان کو قلقلہ کر لو. حمزہ کا چونکہ زبان سے تعلق نہیں، کیونکہ سب سے زیادہ حروف زبان سے ادا ہوتے ہیں، تو وہاں یہ زیادہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. یہاں حلق سے ہوتا ہے تو حلق پہ جھٹکا وہ برداشت کر لیتے ہیں، باقی کیونکہ اس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے، اس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو مجبوری میں اس کو قبول کرتے ہیں. اگر بولنا ہو ایسے. مأکول وہاں اس کو برداشت کیا جھٹکے کو، کیونکہ اس میں کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے کہ ہم اس میں جاری نہیں رکھ سکتے آواز بھی قلقلہ کر کے اور نہ ہی ہم اس میں ہمس کر کے. باقی ان دو حروف میں کاف اور تا میں کیا کیا؟ کاف اور تا میں کیا کیا کہ قلقلہ نہیں کیا بلکہ ہمس کر دیا، تو اس سے ہم سے کام چلا لیا. تو ورنہ کیا ہوتا؟ کاف اور قاف دونوں ایک جگہ سے قریب قریب سے نکلتے ہیں نا، اق اور اک. تو اس میں کیا کیا؟ اق قلقلہ میں قاف کی آواز کو آگے جاری کر دیا، قلقلہ کر دیا. اور کاف میں کیا کیا؟ آواز جاری نہیں کی بلکہ سانس جاری کر دی. اک. دیکھیے اک، اک نہیں کہتے، اک، اک نہیں کہتے. فدرک، فدرک نہیں بولتے، فدرک، فدرک سانس نکالتے ہیں. اب آپ کو فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ سانس کا چلنا آگے اور آواز کا ان میں کیا فرق ہے. اسی طرح تا میں دیکھیے، تبت، تبت سانس نکالی،
جبکہ پو میں کیا کیا تھا؟ رب پو، رب پو، اب پو، رب پو، مب پو لق، مب پو لق، مب پو، مب پو، پو پو پو، یہ پو کو موٹا کیا. اور کیسے کیا ہے قلقلہ؟ آواز کے ساتھ، مب پو پو پو، دیکھیے یہ آواز نکل رہی ہے. جبکہ تا میں کیا کیا تھا؟ جاءت، جاءت، ات، ات، ات نہیں کیا. ات کرتے تو قلقلہ ہوتا، ات قلقلہ ہے کیونکہ آواز جاری ہوئی ہے. اور وہاں پہ کیا ہوا؟ ات، سانس نکال دی خالی، آخر میں ہلکا سا کر دیا، ات. تو کاف اور تا میں ہمس کر کے کام چلا لیا، باقیوں میں قلقلہ. اصل میں تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ایسا کر لیا، ورنہ یہ تو ہر زبان والوں کی اپنی آسانی سے جیسے وہ بولنا چاہتے ہیں بولتے ہیں. بعد والے ان چیزوں کو پڑھ کے، ان کو دیکھ کے، ان کو سن کے استقراءً یعنی انفرڈ طریقے سے ان کو انفر کرتے ہیں، اصول نکالتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. وہ کہتے ہیں اچھا اچھا یہ وجہ ہوگی، کیونکہ یہ حروف جب ادا ہی نہیں ہو پائے گا اگلے حرف کو ادا کرنے میں، شدید حرف کے بعد والے زبان کا استعمال کرنا ہے تو کہاں سے لے کر آئے؟ تو ایک وقفہ آئے گا، اس وقفے سے بچانے کے لیے انہوں نے ان میں قلقلہ کر دیا، 5 میں 2 میں حمز کر دیا، 7 ہو گئے. ایک جو حمزہ رہ گیا تھا اس میں نہ یہ کر سکتے تھے نہ وہ کر سکتے تھے، تو اس کو قبول کر لیا، اس پہ برداشت کر لیا کیونکہ اس میں کوئی آلٹرنیٹو اویلیبل نہیں ہے. تو اس طرح ہم نے سمجھا کہ ایسا ہوا ہوگا، اور یقینی بات ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور اس کی توجیہ نہیں کی جا سکتی. واللہ اعلم. تو اب رخاوہ جیسا عرض کیا، اس میں دیکھیے اوپر آپ کچھ نہ کچھ آواز بھی چلتی رہتی ہے اور کچھ نہ کچھ سانس بھی چلتی رہتی ہے، اس لیے اس میں حمز بھی ہے اور نرمی بھی ہے. اش، تو 2 چیزیں. اور جو بینیہ ہے ان میں ذرا درمیانی بات ہوتی ہے، تو ہر ایک کو الگ الگ دیکھنا پڑے گا کہ بینیہ میں کیا ہوتا ہے. لام میں نے عرض کیا ال، ال، دیکھیے آواز جاری ہے، لیکن آواز جاری کہاں سے ہو رہی ہے؟ کیا مخرج کی دونوں سطحیں جہاں ٹکراتی ہیں وہاں جہاں سے حرف نکلتا نہیں، وہاں سے نہیں بلکہ سائڈ سے نکل رہی ہے. اس لیے اس کو انہوں نے دوسرا نام دے دیا کہ بھئی یہ درمیانہ ہے. آواز جاری بھی ہے لیکن مخرج بند ہے، مخرج کی سطحیں ٹکرا کے بند ہو چکے. دیکھیے زبان کی نوک اوپر لگ کے ہلتی نہیں ہے، وہاں سے ال کہاں ہل رہی ہے؟ تو آپ کو اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دے رہی ہے، وہ تو بند ہے. لیکن سائڈ میں چونکہ زبان اتنی لمبی ہے، سائڈ میں جو ہے جگہ ہے اس سے نکل رہی ہے آواز. ایرو سے پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ تیر بتا رہا ہے کہ دونوں طرف سے نکل گئی آواز. ال اوپر سے نہیں نکلی، تو جہاں سے نکلنا چاہیے وہاں سے نہ نکلنے کی وجہ سے اس کو یہ کہیں گے کہ یہ درمیانی ہے. مخرج تو بند ہو گیا لیکن آواز جاری رہی دوسری جگہ سے. اسی طریقے سے را میں بھی یہی ہے. اب آپ پوچھیں گے را میں کیوں ایسا ہے؟ را میں بھی یہ ہے کہ مخرج جو زبان کی نوک ہے اوپر لگ گئی ہے اور وہ سائڈ سے بند ہو گیا، اب بیچ میں جگہ چھوڑ دیتے ہیں ہلکا سا، وہ وہاں سے نکل رہا ہے. اگرچہ پوری زبان اوپر لگ کے بند نہیں ہوئی لیکن سائڈ اس کی بند ہو گئی، بیچ کا حصہ خالی چھوٹا سا چھوٹ گیا اور وہاں سے را نکل رہا ہے. سو ٹرل کر کے زیادہ پتہ چل جاتا ہے. تو کنارہ اس کا ٹکراتا ہے اوپر لیکن پوری طرح سے نہ ٹکراتا ہے. اوپر تو ٹکرا جاتے ہیں سائڈ، لیکن بیچ کے حصے کو تھوڑا سا کھلا چھوڑ دینے کی وجہ سے یہ مکمل نہیں ٹکرایا، پورے طور پر نہیں، تو نہ پورا بند ہوا نہ پورا کھلا رہا. اس لیے اس کو بینیہ کہہ دیتے ہیں. را بھی اسی میں شامل ہے. نون اور میم میں کیا ہے؟ ان، دیکھیے زبان کی نوک اوپر لگی اور بند ہے بالکل ان، لیکن چونکہ اس کا آدھا مخرج ناک سے نکلتا ہے تو وہ ناک والا تو جاری رہے گا نا، اس کو آپ نہیں روک سکتے، اسی لیے وہاں آواز ناک سے جاری ہوتی ہے. ان زبان سے جاری نہیں ہے، تو یہاں سے بند ہوا لیکن وہاں سے جاری ہے، اس لیے اس کو بھی درمیانہ کہہ دیا کیونکہ یہ وہ جو سطح ہے وہ آپس میں ٹکرا رہی ہے شدت کے ساتھ. اور میم میں بھی یہ دیکھیے ہونٹ بند ہو گئے لیکن ناک والا حصہ وہ جاری ہے. اس میں ایرو سے بتا رہے دیکھیں یہاں سے بند ہے، ناک سے جاری ہے. اس میں بھی یہ بند ہے، ہونٹ سے بند ہو گیا، یہ
آگے جاری ہے. اس چلتے رہنے کی وجہ سے اس کو ہونا چاہیے تھا رخوا والا, اور مخرج کے بند ہو جانے کی وجہ سے اس کو شدہ والا, لیکن آدھا چل رہا ہے اور آدھا جاری یعنی رکا ہوا ہے, تو دونوں صورتوں کو ملانے کی وجہ سے اس کو بینیہ کہہ دے کہ بھئی یہ تو انٹرپوزڈ بٹوین دی ٹو سچویشنز, یعنی دو کے درمیان اس کی حالت ہے, دو کے درمیان ہے اس کا معاملہ. اور اسی طریقے سے آخری ہے عین. عین میں یہ ہے کہ وہ شدید نہیں اس لیے ہے کہ وہ ذرا لمبا ٹائم لگتا ہے, اس کو کھینچ کے پیچھے کی طرف جاتی ہے ہماری, یہ جو اس کو لسان المزمار کہتے ہیں انگریزی میں, اس کو کہتے ہیں ایپیگلوٹس. تو وہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے, کھینچتا ہے جب, وہ ڈھکن جیسا ہوتا ہے جو سانس کی نالی کو بند کرتا ہے. تو یہ کوا نہیں ہے, کوا تو یہ اوپر جو سافٹ ٹیشو ہے نا, یہ جو اوپر تالو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ہڈی کا حصہ ہے, اور اس کے پیچھے یہ گلابی دکھایا انہوں نے, یہ پٹھے کی صورت ہے, یہ لٹکا ہوتا ہے, یہ کوا, اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ نیچے ہوتا ہے حلق میں, جو آپ کو باہر سے نظر نہیں آئے گا. جب آپ کھانا نگلتے ہیں تو اس سانس کی نالی کو بند کر دیتا ہے, تو پھر کھانا غذائی نالی میں چلا جاتا ہے. تو اس کو یہ پیچھے کی طرف کھینچتا ہے عین بولنے میں. تو ساکن عین جب بولیں گے تو آپ کو ذرا لمبا کرنا پڑے گا, ہلکا سا, تو آواز ذرا تھوڑی دیر چلتی رہے گی, بہت لمبی نہیں لیکن تھوڑی دیر. تو اس لیے کچھ چلے گی بھی اور کچھ رک بھی جائے گی. تو ایاک اسے اس کو جھٹکے سے بولیں گے ایاک نعبد, یہ غلط ہے کیونکہ آپ اس کو شدید بنا رہے ہیں. شدید نہیں ہے, یہ درمیانہ حرف ہے, اس لیے اس کو تھوڑا سا آرام سے بولا جاتا ہے. نعبد نعبد نعبد. تو بہرحال اب اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ جو یہ حروف ہیں ان میں جو رخوا والا ہوتا ہے, جن میں رخاوت ہے, جن میں نرمی ہے, وہ سب سے لمبے ہوتے ہیں جب ان کو ادا کیا جاتا ہے, جبکہ جو درمیانے ہیں وہ درمیان میں ہوں گے, اور جو شدید ہیں وہ سب سے چھوٹے ہوتے ہیں, جلدی سے وہ بند ہو جاتے ہیں. اسی لیے تجوید کے جتنے قواعد کو اپلائی کیا جائے گا تو تلاوت میں اس کی رعایت کی جائے گی. تو جتنی تیزی سے آپ تلاوت کر رہے ہوں گے اسی حساب سے ان کا زمانہ لمبا اور چھوٹا اور درمیانہ ہوگا. تو یہی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو نرم حروف ہیں وہ ذرا لمبے ادا کیے جاتے ہیں, جو درمیانے ہیں وہ بیچ میں ہوتے ہیں, اور شدید حروف بالکل سب میں انہوں نے دکھایا ہے کہ ان کو جلدی بند کیا جاتا ہے. تو انہی کلر کوڈنگ کو ذہن میں رکھیے اور اس صورت کی تلاوت کیجیے میرے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. تو امید ہے ہمیں کچھ اندازہ ہوگا ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ صفت کیا ہے, اس میں کچھ شدید حروف ہیں جن کو اچانک سے بند کر دیا جاتا ہے ساکن حالت میں, اور کچھ ایسے جو درمیانے ہیں, اور کچھ بالکل نرم ہیں جو دیر تک ان کی آواز جاری رہتی ہے, تو ان کی تھوڑی سی آواز دیر تک چلے گی. تو اب آپ نوٹ کیجئے, علم 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 میں میم تھوڑا سا ناک سے بھی چل رہا ہے تو ہلکی آواز جاری رہے گی. علم فوراً بند ہو گیا. علم نشرح نش شین یہ جو ہے نرمی والا ہے تو لمبا ہے, ہا بھی نرمی والا ہے تو ذرا لمبا ہے. نشرح لک نشرح لک, اس کو جھٹکے سے نہیں بولیں گے علم نشرح لک, یہ ایسے نہیں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں. نشرح لک فدرک, دال پہ قلقلہ کیا, فدرک اس پہ ہمس کیا, دال پہ قلقلہ کر کے کاف پہ ہمس کر کے ان شدید حروف کو ادا کیا. یہ ذرا جلدی بند ہو گیا اس لیے کہ یہ شدید ہے. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك اخفاء ہو گیا. وزرك وز ذرا دیر تک چلے گی آواز, چند معمولی وقفہ زیادہ ہوگا. وزرك اور اس میں ہمس ہو گیا. الذي مد آیا آگے حمزہ کی وجہ سے. انقض ظهرك ظهرك, ہا جو ہے ذرا لمبا کیونکہ یہ رخوا والا ہے, اور کاف شدید ہے تو جلدی سے بند ہو گیا, آگے ہمس کیا اس کے. ظهرك ورفعنا ورفعنا یہ درمیانہ ہے تو یہ بھی تھوڑا سا لمبا ہوگا. لک ذکرک, دونوں جلدی جلدی بند ہوں گے لیکن دونوں میں ہمس ہوگا, جس سے کہ کاف ہے. ذکرک
دیکھیے خالی سانس آگے آتی ہے ان میں. فَإِنَّ مَعَ نون مشدد غنہ ہوگا. مع العسر یسرا، سین نرمی والا ہے تو لمبا ہوا تھوڑا سا. عسر یسرا، ان مع العسر یسرا، وہی بات. فَإِذَا فرغت تھوڑا سا لمبا. فرغت فانصب، نون مشدد یہ غنہ ہے، سوری اخفا ہے، اس لیے کہ آگے صاد آ گیا. فانصب، با قلقلہ فوراً بند ہوا، شدید ہے لیکن قلقلہ کیا جائے گا اس پر. فانصب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. رابی چونکہ درمیانہ ہے اس لیے اس کو تھوڑا سا سلو پڑھیں گے اور با کو ذرا جلدی بند کر دیں گے، لیکن آگے قلقلہ کریں گے. فَارْغَب، غب قلقلہ. تو یہ ہے تینوں صورتیں کے شدید اور رخوہ والے اور بینیہ جو ان کے درمیانے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ کے پریکٹس کرنے کی اور مزید اس میں اتقان وغیرہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.